مجھے آج یہاں آ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے اس آزادی کو منانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ جو آزادی کا دن ہوتا ہے اس کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور سوسائٹی کے ہر شہری نے، ہر پلر نے اس پر آ کے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی حکومت اس دفعہ جو جشن آزادی ہے وہ انشاءاللہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ منائے گی جہاں ہر سال منایا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی روایتیں شروع ہو گئی تھی جو رک گئی تھی بیچ میں، جس میں یہ گیمز ہوتی تھی اور پھر 13 اگست کے جو فنکشنز ہوتے تھے، تو ان کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ ہمارا ایک ہمیشہ سے حصہ رہا ہے۔ ہمارا بلوچ، پشتون، ہزارہ جو ہمارے سب بھائی یہاں بلوچستان میں رہے، بلکہ آل اوور پاکستان اس کا ایک کلچر ہے شوٹنگ کا، تو اس گیم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیونکہ میں خود بھی تھوڑا بہت فائر کر لیتا ہوں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس شوٹنگ کمپٹیشن پہ کریں گے، اور بڑے شارٹ نوٹسز پہ اس پروکار تقریب کا اور اس پروکار گیم کا انعقاد کیا، لیکن یہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ اس وقت بلوچستان بڑی زد میں ہے ان قوتوں کے کہ جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کی اپنی فریجلٹیز ہیں، بلوچستان کی اپنے مخصوص حالات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے بالخصوص ایک مخصوص ٹولہ جو پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے 3 محاذ ہیں جس پر ریاست اس وقت بلوچستان میں جو لوگ حملہ آور ہیں۔ ایک یہ آپ نے دیکھا کہ جون اگست کا مہینہ شروع ہوا، جب تک یہ مارچ وارچ تھا یا احتجاج جہاں جہاں سے گزر رہا ہے، اس کے بعد وہیں وہیں پر کہیں راکٹ اٹیکس آ رہے ہیں، کہیں پر ہینڈ گرینیڈس کہیں پہ جا رہے ہیں۔ سو ایک تو وہ ہے جو وائلنس کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو دور کرنا چاہتے ہیں عوام سے، اور جو اسٹیٹ اور عوام کا ڈسٹینس ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، دو کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے جب آپ اس کے اگینسٹ بولتے ہیں، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ اس دنیا نے اس کو تب اڈاپٹ کیا جب انہوں نے اپنے سوشل ویلیوز اوپر لے کے گئے، جب وہ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر چکے تھے، تب وہ 4G اور 5G کو انجوائے کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بہت بری طریقے سے ہتھیار کو استعمال کیا گیا ریاست کے اگینسٹ، اور آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کو نہ صرف احساس ہے بلکہ حکومت اس کے سدباب کے لیے بھی سوچ رہی ہے کہ وہ کون سا طریقہ لیا جائے کہ جس سے اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں کمپیٹ بھی کیا جا سکے، اور ایک ایسا بیلنس کریٹ کیا جا سکے کہ جس سے ریاست کے اگینسٹ جو ایک ہیٹڈ پھیلائی جا رہی ہے ایک منظم سازش کے تحت، اس کو روکا بھی جا سکے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک جو ہے وہ جو سوشل مینوور ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے آج کل، I don't want to name anybody، لیکن وہ ہمیں ایز اے حکومت ان کے انٹینشنز کا پتہ ہے، اور یہ صوبائی حکومت انشاءاللہ لیڈ لے گی ان لوگوں کے اگینسٹ جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ جو پہاڑوں پہ بیٹھ کے بندوق کے ذریعے کمزور کرنا چاہتے ہیں، بھی بلوچستان حکومت اس کو لیڈ کرے گی۔ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست اور ہمارے نوجوان کے درمیان ایک ڈسٹینس پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف بھی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ لیڈ لے گی۔ اور یہ جو سوشل مینوور کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ کوششیں ناکام ہوں گی۔ بلوچستان کے لوگ بڑے محب وطن ہیں، اور ہم موجودہ پاکستان میں اس حد تک آزاد ہیں۔ بلوچ گرو کرتے کرتے آج جو صدر مملکت ہے اس ملک کا وہ بلوچ ہے، تو بلوچ کو اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آزادی کی ضرورت ہے۔ ہم آزاد ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے جو فیصلہ کیا تھا پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم انشاءاللہ تعالی اپنا جو لہو ہے وہ گرانے میں بھی دریغ نہیں کریں گے، اور پاکستان کو قسم پہنچانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔